الحمد لله رب العالمين. ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اگر باپ کے گھر گیا تو مجھ پہ 3 طلاق ہیں، تو اس کو تو طلاق، مرد کو تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے نا، وہ کفارہ ادا کرے اور باپ کے گھر جائے۔ طلاق تو عورت کو ہوتی ہے، تو مجھ پر کیسے طلاق ہو گئی؟ عطاء اللہ شاہ بخاری ایک عظیم مجاہد تھے، عظیم خطیب تھے، عظیم عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر حلال تھی وہ یہاں حرام ہے۔ میرے یہاں چھوٹے بچے ہیں، کپڑوں پہ پیشاب کر دیتے ہیں، تو ان کپڑوں کو تو دھونا چاہیے بیٹی، آپ ایسا کریں کہ ایک کپڑا الگ رکھ لیا کریں۔ موبائل پر نکاح نہیں ہوتا ہے، ایک رواج بن گیا ہے اور جائز نہیں ہے۔ میں اپنی منگیتر سے فون پہ بات کروں، جب تک نکاح نہ ہو بات کرنا جائز نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ میں کسی کو غلط نہ کہیں، سب برحق ہیں، سب صحیح ہیں، باقی جس ملک میں جو فقہ رائج ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ داڑھی منڈانے والے مرد اور بے پردہ عورت کا عمرہ قبول، اللہ سب کا عمرہ قبول کریں گے، لیکن بہرحال جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں وہ نہ کریں۔ میری شادی ایک نفسیاتی ذہنی مریضہ سے ہو گئی، لڑائی جھگڑا شور شرابہ کرتی، میری زندگی عذاب ہے، تو دے دے طلاق، جان چھوڑو ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اس کی بہن کے ساتھ بھی تعلق ناجائز رکھا ہوا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، یہ بہت بڑا کبیرہ ہے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال جو ائمہ اربعہ کی توہین کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ یا علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک ہے، مدد صرف اللہ سے لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اصل میں نہ اسلام ہے نہ عقل ہے۔ بھئی اگر حضرت علی مشکل کشا ہیں تو انہوں نے تو اپنے بیٹے حضرت حسین کی مشکل کشائی نہیں کی، وہ 72 شہید ہو گئے کربلا میں، تو اپنے بیٹے کی جو مشکل کشائی نہ کر سکے وہ تمہاری مدد کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ جب تم کبڈی شبڈی کھیلتے ہو تو یا علی مدد، حضرت علی آ جاتے ہیں۔ والد صاحب 3 سال سے کومے میں ہیں، ان کا پیشاب وغیرہ صاف کرتے ہوئے ان کے صدر پہ نظر پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، وہ معاف ہے۔ جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائیں۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں۔ عورت کا منصوبہ بندی کا آپریشن کرانا ناجائز ہے، کچھ وقفے کے لیے اولاد روک سکتے ہیں، مستقل طور پر ریموو کرا لیں، یہ ناجائز ہے۔